بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زن نازن کہتے ہیں اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موجود، یعنی تینوں شعر میں یہ کہا گیا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور بہت تیزی سے بدل گیا۔ اس بدلتی دنیا میں جس تہذیب، جس کلچر اور جس سویلائزیشن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ویسٹرن سویلائزیشن۔ اور اقبال کہتے ہیں، جو بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفر تھے، اور ویسٹ میں رہ کر کے، مغرب اور یورپ میں رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس تہذیب میں امومت کی موت ہے۔ امومت کہتے ہیں ممتا کا، مدر ہوڈ، کہ اگر اس تہذیب کا آپ جائزہ لیں تو مساوات کے نام پہ، ایکویلٹی کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ، آزادی کے نام پہ عورت خواتین کا جو فرض منصبی ہے ان سے دور رکھ کر ایسے میدان میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے جہاں ممتا کی موت ہو۔ اور اگر ممتا مر جائے تو انسان کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت کے شکل میں۔ یعنی اگر ماں ممتا، مدر ہوڈ کو اگر کل کر دیا جائے تو انسان کہاں سے بچے؟ پہلے شعر میں انہوں نے یہ بتایا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ جس تعلیم سے ہوتی ہے زن نازن، دونوں مفہوم ہے کہ مغربی کلچر کے تحت جس تعلیم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جس ایجوکیشن کو عام کیا جا رہا ہے، جسے ہم ماڈرن ایجوکیشن یا جدید ایجوکیشن کہتے ہیں، اس تعلیم سے زن کہتے ہیں عورت کو، اور کیا ہوتی ہے؟ نازن۔ دونوں مفہوم ہے کہ اس تعلیم پر لوگ ناز کرتے ہیں تو نازن ہو جاتی ہے، اور اگر نا اور زن کو الگ کر کے دیکھ لیں تو یہ ہوگا کہ جس تعلیم کی وجہ سے عورت عورت نہیں رہتی۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ تک میں معاملہ چل رہا ہے کہ ہم جنسوں کی شادی، یعنی لڑکی لڑکی سے شادی کرے، لڑکا لڑکے سے شادی کرے۔ ممتا کہاں گئی؟ نسوانیت جسے فیمینٹی کہتے ہیں، عورت ہونا کہتے ہیں، وہ باقی بچا نظام فطرت میں تبدیلی کے لیے پیٹیشن پر پیٹیشن دیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ مرکزی حکومت سے جواب مانگ رہی ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، ہمیں فیصلہ سنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تعلیم سے زن نازن ہو گئی، اور جس تعلیم سے زن نازن ہو تو اسے ارباب نظر، یعنی جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو لوگ آنکھ کھلی رکھتے ہیں، جو لوگ حالات کو دیکھ رہے ہیں، خطرات کو بھانپ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تعلیم بھی کیا ہے؟ موت۔ خرابی کہاں ہے؟ اس کی نشاندہی اقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر ہے۔ یعنی جو تعلیم دے رہے ہیں آپ، اس تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی سدھر جائے، دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے، خوشحالی آ جائے، لائف اسٹائل میں تبدیلی آ جائے، رہن سہن کا طریقہ بدل جائے۔ اس تعلیم سے یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر دین سے اگر وہ تعلیم بیگانہ ہے تو وہ تعلیم، وہ علم، وہ ہنر سب عشق اور محبت کے لیے موت۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے بنا،
انسانی سماج میں اگر محبت، انسیت، پیار، اخوت، بھائی چارگی، ملنساری، صلہ رحمی، رشتہ داری، ان سارے اوصاف کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ سماج انسان کا سماج نہیں ہوگا، وہ سماج حیوانوں کا سماج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے سماج میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنا انٹرسٹ کیسے پورا کیا جائے، اپنا مفاد کس طرح سے حاصل کیا جائے، اور دوسروں سے اپنے فائدے کا کام کس طرح سے لیا جائے، چاہے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آج جو پورا بینکنگ نظام چل رہا ہے، مینیجرز کو، بینک میں کام کرنے والوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، کیوں دی جاتی ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہمارا فائدہ ہو اور دوسروں سے فائدہ اٹھایا۔ کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، نہیں، تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ واٹ سوٹس یو، واٹ از بینیفیشیل ٹو یو، آپ کے لیے فائدہ مند کیا ہے، آپ کس طریقے سے اپنے مطلب اور مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اور آج کل مینجمنٹ کے تو اسکول چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کیجیے گا تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ انسان کے ساتھ معاملہ کرنے میں خیال رکھنا، دھیان رکھنا، کیونکہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ جس کی حق تلافی اگر آپ نے کی تو وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہیں معاف فرمائے گا، لیکن وہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ حقوق العباد کی کیٹیگری ہے۔ یہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ یہ تعلیم اقبال کہتے ہیں کہ مدرسہ زن میں دین کا پہلو اگر رکھا جائے تو وہ تعلیم وہاں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں بتایا گیا ہے، خاص کر ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی پر وہ صرف نظر رکھے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے تقاضوں کا دھیان رکھے، لیکن اسی کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کے تقاضوں کا۔ علماء کرام نے اس پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ روح عالم امر سے، اور روح کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے جس کی بدولت انسان فرشتوں کے برابر ہو سکتا ہے، اور جسم کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے جس کی بنا پر انسان حیوانیت کے درجے میں بھی اتر سکتا ہے۔ یعنی یہ جسم اور روح دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا رشتہ اگر برقرار رہے تو انسان زندہ ہے، اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان مردہ ہے۔ لیکن ان دونوں کی وجہ سے انسان درندہ بھی بن سکتا ہے، انسان حیوان بھی بن سکتا ہے، اور انسان فرشتہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ آج سماج میں کسی کو بھی پوچھو کہ انسان کو کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت انسان ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری زندگی میں یہ وصف نہیں ہے، اور جب یہ وصف نہیں ہوگا تو انسان برائیوں کی طرف مائل ہوگا۔
انسان جرم کرے گا، جرائم کا ارتکاب کرے گا، وہ ساری اخلاقی بیماریاں، جھوٹ، کینہ، حسد، چغلی، یہ ساری بیماریاں، برائیاں انسان کے اندر ہوتی کب ہے؟ جب انسان رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ذکر رب میں انسان مشغول رہے، جو فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہر لمحہ، ہر آن انسان کو یہ احساس رہے، یہ خبر رہے کہ اس کو کسی نے پیدا فرمایا ہے، اور ہر لمحہ، ہر آن انسان کا ہر عمل اس کے علم میں ہے، ہر قدم کی، ہر آہت کی، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کی خبر اس کو ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اگر یہ بات ہمارے دماغ میں رہے کہ جب بھی ہمارا قدم برائی کی طرف اٹھے گا، ہم کیا سوچیں گے؟ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اگر ہم یہ برائی کریں گے اس کی خبر اسے ہے، یہ برائی کا کام اس کا علم اسے ہے، برائی کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اسے یہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان رب کی یاد میں مشغول رہے گا، ہر لمحہ مشغول رہے گا ایسے رب کی یاد میں جس نے پیدا کیا، جس نے روزی دی، جس نے زندگی دی، جو موت دے گا، جس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور جس کے رحم و کرم سے جنت میں زندگی ملے گی یا جہنم ٹھکانہ ہوگا، جب یہ عقیدہ اور یقین کے ساتھ انسان رب کی یاد میں لگا رہے گا تو پھر اس انسان کو اصلاح کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کریکشنل ہوم کی ضرورت نہیں ہے، جیل خانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا ضمیر خود اس کا پولیس بن جاتا ہے۔ جب بھی برائی کا خطرہ دل میں آتا ہے، وسوسہ دل میں آتا ہے، وہ رب کی تسبیح پڑھنے لگتا ہے، وہ وسوسہ مائل دور ہو جاتا ہے، وہ خطرات دور ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر اسی راستے پہ چلتا ہے جس میں رب کی مرضی ہوتی ہے، اور اس راستے سے بچتا ہے جس میں رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایسا سماج آج ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں برپا ہونے کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہے؟ ان کو کہا گیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغے مستقبی سے شرارے خود، کہ ازل سے ہی حق اور باطل کے بیچ میں کشمکش چلتی ہے، ایک جنگ جاری ہے۔ ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تھا، قرآن میں کہا گیا کہ اس نے معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے چھٹی دی جاتی ہے، لیکن میرے وہ بندے جو میرے فرما بردار ہوں گے ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ یہ وہ بندے ہیں کہ رب کی یاد اپنے دلوں میں بسائے ہو، لیکن جو لوگ رب سے غافل ہیں، جو لوگ دین سے غافل ہیں، جو لوگ عقیدے سے غافل ہیں، جو لوگ ایمان کی دولت سے دور ہیں، ان پر شیطان کا بس چلتا ہے۔ شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اور ایسا بھٹکاتا ہے کہ انسان کو اس کے جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے گرا کر حیوانوں کی درجے میں جاتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے اسفل سافلین، سب سے نیچے درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ جو دیندار ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی طاقت راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و قدر۔
یہ تو بات ہوئی ان اشعار کی تشریح. ایک فلسفی، ایک ڈاکٹر، ایک اسکالر نے تعلیم اور دین کے بیچ جو رشتہ ہے اس کی اہمیت کو بتایا. لیکن آج ہمارا سماج، میں نے کہا اصلاح معاشرہ کا فرمان بہت تیزی سے بدل رہا ہے. دنیاوی آرام کے لیے بہت سی چیزیں بنا دی گئی ہیں. آج کمیونیکیشن آسان ہے، آج سفر کرنا آسان ہو گیا، آج بیماریوں کے علاج میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. علم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بہت آسان ہو گئے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ سماجی زندگی کا مطالعہ کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا سوشل لائف، سوشل کنڈیشن. ہمارے سماج اور معاشرہ میں کسی بھی محلے میں آپ 3-4 گھروں کا صرف سروے کیجیے، گھر کے گارجین سے آپ رابطہ کیجیے. لیکن اولاد سے ناخوش ہیں، بیٹوں سے ناخوش ہیں، بیٹیوں سے ناخوش ہیں. بیٹی کی شادی ہو گئی تو بہو سے ناخوش، بہو کو ساس سے شکایت. آپ کہیں بھی اب سروے کرتے جائیں، اور اگر آپ مرد حضرات نہ ہوں، خواتین ہی سروے کرنے پہنچے تو شکایتوں کا ایک پٹارا بن جاتا ہے. ایک تصویر یہ ہے، اور دوسری تصویر کیا ہے میں آپ کو سناؤں کہ قرآن عظیم میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ، شرک مت کرو. اس کے فوراً بعد اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک. ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حسن صحبت، یعنی جس کے ساتھ میں اچھے سے ملوں، اچھے سے بیٹھوں، اچھے سے بات کروں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا کون؟ پھر کہا تمہاری ماں. چوتھی بار میں پوچھا کون؟ تو کہا تمہارے باپ. پھر اس کے بعد ثم ادناک، ادناک یعنی پھر جو تمہارے رشتہ داروں میں تم سے جو قریب ہو وہ، پھر تم سے جو قریب ہو. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے چہرے کی زیارت محبت اور احترام کے ساتھ کرے تو اولاد کو حج کا ثواب ملتا. کسی صحابی نے عرض کیا کہ اگر دن میں 100 بار دیکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 حج کا ثواب. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. یہ ان احادیث کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ غور کریں. سروے کر رہے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ والدین اولاد سے خوش نہیں، اولاد کو والدین سے شکایت، بیٹیوں بہو کو گارجین سے شکایت، اور دوسری طرف والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد اور شرک سے بچنے کے بعد جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے چہرے کی زیارت کا ثواب حج مبرور کا ثواب ہے. لیکن یہ فرق کیوں پیدا ہو گیا کہ جن والدین کی زیارت حج کا ثواب تھی،
آج اولاد صبح گھر آتی ہے، شام کو گھر آتی ہے، صبح گھر سے نکل کر جاتی ہے اور والد کے پاس جا کر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی طبیعت کیسی. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا ہے کہ میں نے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کی، خدا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، بربادی میں اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم عالم بنو، علم والا بنو، پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، علم سیکھنے والا بن جاؤ. اگر اتنا بھی نہیں ہو تو حدیث میں ہے کہ جلیسن، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤ. اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ عالم سے محبت کرنے والا بن. یعنی 4 چیزیں بننے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب کا تعلق علم سے ہے. اور اس کے بعد حدیث میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونِ الْخَامِسَ فَتُهْلَكَ، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. آج تو یہ ہلاکت و بربادی ہے وہ یہی ہے کہ ہم 5ویں کیٹیگری میں، پہلی جو 4 کیٹیگری ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا. نہ خود علم حاصل کیے، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ علم والوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور نہ ہی علم والوں سے محبت کرنے والا بن رہے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہوگی، علم سے دوری ہلاکت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے. اور اسی بربادی کا نقشہ آج ہمارے سماج کا ہر گھر پیش کر رہا ہے، ہر خاندان پیش کر رہا ہے. کیا قرآن نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ ان الملک الا للہ، یہ ساری خدائی، ساری بادشاہت، ساری حکمرانی اللہ کے لیے؟ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے. لیکن آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیجئے، والد کا انتقال ہوتا ہے، 2 بھائیوں کے بیچ میں مقدمہ بازی شروع ہوتی ہے، معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے، اور دونوں جائیداد کا حصہ بیچ کر عدالت میں جاتے ہیں، وکیل کو فیس دیتے ہیں، کورٹ کچہری کی فیس بھرتے ہیں، اور یہ معاملہ سالوں سال چلتا رہتا ہے. کیا قرآن نے ہمارا حصہ متعین نہیں کیا ہے؟ قرآن نے تو بتا دیا والدین اگر یہ چھوڑ کے جائیں تو بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، بیوی کا اتنا، سب کا حصہ متعین کر دیا. لیکن ہم کیونکہ علم میں نہیں رکھتے تو تباہی اور ہلاکت کے بربادی کے راستے پہ جاؤ. یہ وہ ایسی چیز ہے جس پر آج ہم سب کو سوچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اور جب جائزہ لیتے ہیں تو آج نہیں، آج سے تقریباً 98 ایئرز پہلے حضرت کو پتا ہوگا بنارس کی سرزمین پر ایک آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی. اس میں حضرت حجت الاسلام علی رحمت الرحمان خان وادر انڈیا کے بہت بڑے چشم چراغ، انہوں نے سب پیغام دیا تھا کہ جو تعلیم کا نظام اب نافذ ہونے جا رہا ہے، جو سماج اب برپا کیا جا رہا ہے، ایسے سماج کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر محلے میں ایسی تعلیم کا انتظام ہو جس میں بچوں اور بچیوں کو بتایا جائے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. یہ ساری چیزیں
سیکھنے سکھانے کا ایسا انتظام اب ہر مسلمان معاشرے اور سماج پر فرض بنتا ہے کہ ضروری دینی بنیادی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارسی میں ایک شعر ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کز تا سریا میر و دیوار کز، کہ پہلی اینٹ گھر بنانے والا مستری، جسے مینشن کہتے ہیں راج مستری، اگر پہلی اینٹ اس نے ٹہری رکھ دی تو عمارت اگر آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے وہ دیوار ٹہری رہے۔ تاج سریا میرے وقت، سریا ایک ستارے کا نام ہے، وہاں تک آپ عمارت پہنچا دیں تو وہ عمارت ٹہری رہے گی۔ آج ہمارا دستور یہ ہے کہ بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپر نرسری میں کیسے پہنچے، لوور نرسری میں کیسے پہنچے، KG میں کیسے ایڈمیشن ہو، اور اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پوری محنت اور توانائی کے ساتھ ہم لگ جاتے ہیں کہ اسکول میں وہ بہتر سے بہتر کرے۔ لیکن کیا یہی تعلیم کافی ہے؟ میں نے پہلے کہا اس تعلیم کا، یہ تعلیم روزگار کا ذریعہ ہے، لائف اسٹائل کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اخلاقی کردار کو سدھارنے کا ذریعہ یہ تعلیم نہیں ہے۔ وہ تعلیم، وہ تربیت اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اور اسلامی رنگ میں اس کی تربیت ہو، اس کا اہتمام اس میں نہیں ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حقوق العباد کی کیسی پاسداری کرنی ہے، جس میں بچے کو پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ جو تمہارے سامنے 2 اشخاص ہیں، 2 فرد ہیں، ایک باپ ہے ایک ماں ہے، یہی دونوں تمہارے جنت کے دروازے ہیں، ان کو خوش رکھو گے رب تم سے خوش رہے گا۔ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے زندگی دی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ حضرت حجت الاسلام اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بنیادی دینی تعلیم کا اہتمام کرو، کیونکہ اب ایسی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے جس میں یہ باتیں بچوں اور بچیوں کو نہیں سکھائی جائیں گی، اور جب یہ باتیں نہیں سکھائی جائیں گی تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے، زیادہ عمر کو پہنچیں گے، کتابیں کون سی پڑھیں گے؟ لٹریچر میں کس کی کتاب پڑھیں گے؟ شیکسپیئر کی کتاب پڑھیں گے؟ لٹریچر میں اور کس کی کتاب پڑھیں گے؟ اور بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں گے۔ ان کتابوں میں کیا ہے؟ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اس میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ فریب کیسے دیا جاتا ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، دنیاوی طور پر عشق و محبت کے اظہار کے طریقے کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ حیا کی حد کیا ہے، عفت اور پارسائی کا مفہوم کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن نے یہ کیوں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن نے بتا دیا کہ جو پاک باز عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے، اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے، جو خبیث بدکار عورتیں ہیں وہ خبیث بدکار مردوں کے لیے، اور جو خبیث بدکار مرد ہیں وہ خبیث اور بدکار عورتوں کے لیے یہ ہے۔ یہ پاکی اور خباثت کا جو پیمانہ قرآن نے بتایا وہ ہمارے بچوں کی سمجھ سے اوپر ہے، کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں تھا، اور آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آج جن بچوں سے ہمیں نافرمانی کا شکوہ ہے وہ بچے جن کی پرورش والدین کیسے کرتے؟ اگر تھوڑا سا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، 101 ہو جاتا ہے، تو ہم ہاسپٹل سے ہاسپٹل دوڑتے ہیں۔ لو چلنے لگی، ہیٹ ویو چلنے لگی، گھروں میں ACU کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اولاد کو ہم اچھا آرام دیں، سکون دیں، کمفرٹ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں
والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے نان و نفقے کا اہتمام کریں، اس کی اچھی پرورش کا اہتمام کرے، لیکن اس کے بعد اس سے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن، جسے فیول کہتے ہیں، کون ہوں گے؟ آدمی اور پتھر ہوں گے۔ وہاں لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ جلتی آگ میں پتھر پھینکے جائیں گے، انسانوں کو پھینکے جائیں گے، آگ کی حرارت بڑھے گی۔ وہ کہاں کی آگ ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیسی آگ ہوگی، لیکن ہم فراموش کیے ہوئے، ہم بھولے ہوئے ہیں کہ جہنم کی آگ جس سے بچانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس آگ کی شدت یہ ہے کہ آدمیوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا، کتنی حرارت ہوگی، کتنی ہیٹ ہوگی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں صرف ایک سوئی کے برابر بھی اگر سوراخ کر دیا جائے اور وہاں کی حرارت اس دنیا میں بھیجی جائے، یہاں کے لوگ جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ وہ آگ کا تصور قرآن پیش کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مغافل ہے۔ اور ابھی ایک مہینے پہلے تھوڑی سی حرارت بڑھی، گرمی بڑھی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے سی کا انتظام کر رہے ہیں، بجلی چلی گئی تو پنکھا جل رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن وہی بچے جب بڑے ہوں گے، گناہ کے کام میں ملوث ہوں گے، بدکاریاں کریں گے، تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ ایک حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی اور اس نے اسے ادب نہیں سکھایا، اور وہ اولاد بڑی ہو کر اگر کوئی گناہ کا کام کرتی ہے تو اس اولاد کو گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس کی سزا۔ لیکن ہم نے کیا والدین ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی بچوں کو بتایا کہ یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام بدی کا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے؟ ہم جب اپنا فرض ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، تو سروے کرنے والوں کے سامنے ہم کیوں بولتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان، ہماری اولاد بگڑی ہوئی، گھر کا سماجی ماحول ٹھیک نہیں ہے؟ ہم کس منہ سے کہتے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری جب نہیں نبھائی ہے، اس کا وبال جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ہم اس کا دبرا روتے ہیں، ہم اس کا رونا روتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں بچوں کو کہ ان کے وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے پیدا کرنے والا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم انسان بنے، قرآن کا انسان، مطلوب انسان کیسے بنے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے اگر ہم غافل ہیں تو دوسرے لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ شیطانی عمل کرتے ہیں، شیطانی نقشے قدم پر چلتے ہیں، طرح طرح سے آج ہمارے سامنے برائیوں تک پہنچنے کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ابھی حالیہ ایک سروے ہوئی، اور آج آپ لوگ جائیے کسی بھی تھانے میں جائیے، وہاں کے او سی سے، ڈی او سے، آپ صرف یہ پوچھئے کہ آج کل جو جرائم ہوتے ہیں، جو جرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ کس میدان میں وہ جرم ہوتا ہے؟ تو کہیں گے کہ سائبر کرائم۔ سائبر کرائم کس طرح سے؟ دو طرح سے۔ ایک تو فراڈ والا ہے، جو فائنینشیل فراڈ والا ہے،
آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے گول ہو جاتے ہیں، اس سے یہ گول ہو جاتے ہیں، اس سے وہ گول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے فراڈ یہ ہے کہ یہ سائبر سیل روزگار آج کل دے رہے ہیں، جاب دے رہے ہیں، کال سینٹر میں جاب ہو رہا ہے، فلاں جگہ جاب ہو رہا ہے، آئی ٹی کے سیکٹر میں ہم جاب کر رہے ہیں۔ تو وہ بتائیں گے کہ اس میں کرائم کی کہاں بات ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ اس میں کرائم کی بات یہ ہے کہ آج خاص کر دیہی علاقوں کے بچوں اور بچیوں کو نوکری دی جاتی ہے کہ وہ فون پر کسی سے بات کریں، بے حیائی کی بات، ویڈیو آن ہو تو عریانیت کی تشہیر کریں، نیوڈیٹی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، عریانیت کہتے ہیں، ننگا پن کہتے ہیں، اس طرح کی تصاویر شیئر کریں۔ اور جب تک وہ موبائل چلتا رہے گا، جو موبائل کی ایجنسی ہے، جو سائبر کیفے والے ہوتے ہیں، جو سیل والے ہیں، ان کا انکم ہوتے رہے۔ یہ میں نے کہا کہ دنیا میں آسانیاں بہت ہوئی، کمیونیکیشن آسان ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا کہ آج ہماری نوجوان نسل کے بہت بڑے بچے، لڑکے لڑکیاں اس طرح کی جرائم کی طرف وہ لبھائی جا رہی ہیں یا ان کو دھکیلا جا رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ملازمت ملی ہوئی ہے، انہیں روزگار ملا ہوا ہے۔ اس طرح کے مقدمے ہمیں ہمارے تھانوں میں اس کی ڈائریاں آپ کو ملیں گی جہاں اس طرح کی شکایات ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب کوئی انسان اس جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتا ہے، استحصال کا شکار ہوتا ہے، اس سے بڑی بڑی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اسے بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کہاں تک بچیں۔ پہلے تو یہی وبال تھا کہ تاروں کے ذریعے سے بے حیائیوں کو ہمارے بیڈنگ روم تک پہنچا دیا گیا، ٹی وی کی اسکرین پہ۔ لیکن آج بے حیائی کہاں ہے کہ ہر آن ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاکٹ میں ہے، ہماری اسکرین کے سامنے ہے۔ اس کی طرح سے صرف لالچ کیا ہے؟ لائف اسٹائل بہتر ہوگا، پیسہ ملے گا، روزگار ملے گا، زندگی خوشحال ہوگی، لیکن اخلاقی طور پر ہماری نوجوان نسل کا دیوالیہ نکل رہا ہے، اخلاقی بگاڑ کی شکار ہو رہی ہے اور پوری منظم پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ شیطان کی یہ ناجائز اولادیں ہیں جو عدد طرح کے حرکتیں استعمال کر کے، حربیں استعمال کر کے نوجوان ذہنوں کو، نوجوان نسلوں کو بگاڑ کی راہ پہ چلا رہی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ان خطرات کو لے کر نہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، نہ سماج کی کوئی ایسی کمیٹی ہے جو ان چیلنجز کو لے کر گفتگو کرے اور اس کے آگے بڑھیں۔ تو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر جماعتیں ہیں جو منظم سازش کے تحت ہماری نوجوان نسل کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج سب سے پہلے اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت اسی انداز میں کریں کہ وہ انسانی فطرت پر قائم رہے۔ آپ انسان کی جو فطرت ہے اس سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہر وہ طریقے جو ہیں آپ غور کریں گے تو وہ انسان اور انسانیت کی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں پیسیجز آف لائف، یعنی جو زندگی کے الگ الگ مرحلے ہیں، آپ ان پہ غور کیجیے کہ انسان اور رب کی یاد سے جوڑے رکھنے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہم صرف اسی کو فالو کریں
تو وہ بہت ساری برائیاں جو آج سماج میں پائی جاتی ہیں اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہو فوراً اس کے کانوں میں اذان و اقامت رہی جائے، اس کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے کیونکہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے، اس کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ وہ اولاد جو اسے ملی ہے اس میں اس کی کوشش نہیں ہے بلکہ اس رب کا فضل ہے، اور اسی کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے ہم ایک قربانی پیش کریں، اور فوراً بتا دیا جاتا ہے کہ دموہا بے دمی ہی، لحموہا بے لحمی ہی، شعرہا بے شعری ہی، عقیقہ کے جانور کا خون، اس کے بال، اس کی جلد، اس کی ہڈیاں، سب میرے بچے یا جو اولاد رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے بدلے بن جائے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سب سے پہلی جس چیز کی تم تعلیم دو اولاد کو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کلمے سے تعلیم کا آغاز کرو، پھر اسے اچھا ادب سکھاؤ، اور ادب فلیحسن ادبہ کا لفظ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھاؤ، اور جب یہ عمر تک پہنچ جائے تو اس کی شادی کراؤ، اور اس کے بعد تم اپنی ذمہ داری سے آزاد۔ لیکن کیا یہ جو میسیجز آف لائف ہے، اب جب شادی کرا دیے تو اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے، پھر بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں اب والدین کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اسلام نے پوری اس کی تعلیم دی، حدیث میں ہے انتا و مالو کا لابیک، کہ تم اور تمہاری ساری جائیداد تمہارے والد کے لیے۔ یعنی اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے اور تمہارے والد کو اس مال و دولت کی حاجت ہے تو والد پر یہ ضروری نہیں کہ تم سے اجازت لے کر اس مال و دولت کا استعمال کرو۔ اس کے بعد فوراً بتایا گیا کہ آدمی کی سب سے اچھی کمائی اس کی اولاد ہے۔ آج ہم پوری ساری طرح کے انکم کے ریسورسز پر غور کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر کمائی ہماری اولاد ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک پیسیجز آف لائف میں کیا ہوگا کہ موت کے بعد قبر ہے، جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، اس کے بعد قیامت کے دن حشر اور نشر ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، دوبارہ سب کو جمع کیا جائے گا، اس کے بعد میدان محشر ہے، اس کے بعد نامہ اعمال ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کہ جنت ہے یا جہنم۔ یہ سارے پیسیجز آف لائف اسلام میں کہلاتے ہیں۔ ان پر اگر ہم غور کر لیں اور ان پیسیجز آف لائف میں ہماری جو رول ہمارا چینج ہوتا ہے، کیسے چینج ہوتا ہے؟ جو بھی ہم پیدا ہوتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ بچہ جو بیبی ہوتا ہے، پہلے دن کا بچہ ہو کچھ کر سکتا ہے، لیکن بڑا ہوتا ہے انسان جو وہن اللہ وہن کہتے ہیں کہ کمزوریوں پر کمزوریاں ہی ہیں انسان کے اندر، لیکن ایک ایسے موقع پر آ کر کے کہہ دیتا ہے انا ربکم الاعلی۔ انہوں نے بولا تھا نا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اپنی کمزوریوں کو بھول گیا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ جوانی کا مرحلہ جو ہی گزرتا بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ چلنے پھرنے کے لیے پھر کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زندگی میں دونوں مرحلے میں ہمیں بتا دیا کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، اور اسلام نے تو اس کا بہت بڑا اچھا اہتمام کیا۔
5 وقت مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم جو ہی جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں تو اپنے سامنے کسی کو خاطر نہیں ملا، ہم بڑا کہ تم بڑا، اسی لڑائی میں نہ کس کی اونچی ہے، اسی لڑائی میں ہم اس طرح سے محو اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ مسجد کی صدائیں بار بار 5 وقت ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تم بڑے نہیں ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بڑا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ بڑا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے وہ بڑا ہے، وہ سب سے بڑا وہ ہے۔ اس لیے اسی کی کبریائی کا بیان ہونا چاہیے، اسی کی تکبیر ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا وہ ہے، تم بڑے نہیں ہو۔ لیکن یہ نظریات، یہ خیالات ہمارے دل میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھے ہوئے، ہماری بنیاد بھی بہتر نہیں ہے، اور جب بنیاد بہتر نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی کوششیں کر لیں، وہ عمارت سیدھی نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ آج حلال و حرام کا فرق نہیں کیا جاتا، وہ شادیاں جو حرام ہیں انہیں جائز سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام میں فرق کرنے کا وبال کیا ہے، اس پر عقیدہ مضبوط ہی نہیں ہو پایا کہ اگر حرام کو آپ نے حلال سمجھا تو یہ کفر ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آج بہت سارے لوگ اس طرح کے رشتوں کو جواز فراہم کرتے ہیں، الگ الگ لیبل کے ذریعے سے، انسانیت کے نام پہ، کسی اور کے نام پہ، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس رشتے سے وہ ایسی اولاد جنم دے رہے ہیں جو رب کی نافرمان ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین نہیں رکھتی، اس پر عقیدہ و ایمان نہیں رکھتی، لیکن اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے ایسے رشتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان خطرات سے باخبر نہیں ہیں، اور اگر باخبر ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ طوفان، یہ بلا ہمارے گھروں تک نہیں آئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے پڑوس میں اگر وہ بیماری آئی ہے تو وہ بیماری ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، سماج اور معاشرے کو جرائم اور برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے، سماج اور معاشرے کو ٹینشن اور تناؤ سے دور رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ والدین کا سب سے بہترین گفٹ اولاد کے لیے کیا ہے؟ ادب حسن، یعنی اچھا ادب آپ نے سکھا دیا اپنی اولاد کو تو یہی سب سے اچھا گفٹ ہے۔ دولت اور جائیداد کا انبار لگا دے، اگر آپ نے اسے اچھا ادب نہیں سکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے اچھا گفٹ نہیں چھوڑا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ مال دولت یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں عمل یعنی امید کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، وہ نیک کام ہیں۔ لیکن ہماری توجہ یہی ہے کہ ہم دولت و جائیداد کے انبار لگانے کی قدر دور میں مصروف تو ہیں، لیکن اولاد کو اچھا ادب سکھانے کی کوشش نہیں، اور ایسا بھی نہیں بلکہ اگر ہم نے اولاد کو ادب سکھایا تو اس کا فائدہ اس دنیا میں تو ملے گا، اور وہ ملے گا کیا؟ دل کو سکون ملے گا۔ اولاد آپ کے ہاتھ میں 10 روپے دے نہ دے، لیکن اگر صبح شام آ کر سلام کر کے صرف خیریت پوچھ لے کہ ابو آپ کیسے ہیں، امی آپ کیسے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں،
تو جو سکون جو اطمینان آپ کو میسر ہوگا وہ ان کے 10,000 روپے دینے سے بھی آپ کو میسر ہے. لیکن یہ اس دنیا کا سکون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا رشتہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. کوئی اچھا صدقہ کر کے آپ جائیں جس کا ثواب لوگوں کو ملتا رہے. علم ينتفع به. کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو وہ نفع پہنچتا رہے. اور ولد صالح يدعو له. اچھی اولاد چھوڑ کے جائے, نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی اگر اولاد کو ہم اچھا ادب اچھی تعلیم دے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا, کیونکہ وہ اولاد رب کی بارگاہ میں کیسے دعا کرے گا؟ قرآن نے سکھا دیا ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے, ہماری پرورش کی تھی, ہماری تعلیم کا اہتمام کیا تھا. یہ بول کر جب اولاد دعا کرے گی رب کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم, اس کا فضل والدین کے بھی ملتا ہے. ایک پیاری حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ پرورش کرے, ان کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے, یعنی بڑی ہو کر ان کی شادی ہو جائے, تو یہ 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں اس انسان کے لیے جنت سے جہنم سے پردہ بن جائے. ایک صحابی نے کہا کہ اگر ایک ہی بیٹی یا ایک ہی بہن ہو اس کی پرورش کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی امید ہے کہ ایک بیٹی کی پرورش اور اس کی تعلیم اور اس کو اچھا ادب سکھانے کے بدلے میں وہ بیٹی بھی جہنم سے اس کے لیے پردہ ہو جائے. دنیاوی زندگی کا سکون تو ملے گا ہی کہ آج سماج میں آپ سر اٹھا کے جیئے. اگر بیٹی آپ کے بات پہ نہیں چلتی, اپنی مرضی سے کہیں رشتہ کر لیا تو سماجی طور پر بھی یہ چیز شرمندگی کا باعث ہے. لیکن اگر آپ نے اچھے طور پر ان کی تربیت کی, ان کو اچھا ادب سکھایا, بھلا اور برا سمجھا دیا, اور جب وہ بالغ ہو گئی آپ نے اچھا رشتہ دیکھ کر اس کا کہیں کا نکاح کرا دیا, تو حدیث کے مطابق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم سے پردہ ہو. تو یہ مرنے کے بعد بھی ہوگا. اسلام اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اولاد کا خیال رکھو گے اس دنیا میں بھی سکون و اطمینان ملے گا, ندامت اور شرمندگی سے بچو گے, لیکن اس تعلیم و تربیت کا پھل تمہیں کل قیامت کے میدان میں ملے گا کہ دوسروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اس کا رحم, اس کا کرم ہم کو اور آپ کو میسر ہوگا. اور یہ کتنی کہتے آسودگی کا باعث ہوگا, کتنے اطمینان کا باعث ہوگا. اسی لیے میری گزارش ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے اسٹیج سے حضرت علامہ مولانا روشن ضمیر صاحب کی مدد العالی نے ایک تحریک چلائی ہے, لیکن یہ تحریک صرف اس طرح کی نشست قائم کر لینے سے تحریک کا مقصد حاصل نہیں ہو. ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ بچوں کی جو اخلاقی, روحانی اور ایمانی تربیت ہے
اس کا کوئی الٹرنیٹو ہم ڈھونڈیں۔ آج دنیا بدلی ہوئی ہے، اس دنیا میں جینا ہے، جدید تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن یہ جدید تعلیم صرف جسم کے تقاضے کو پورا کرتی ہے، روح، ایمان اور عقیدے کے تقاضے کو جو تعلیم پورا کرتی ہے اس کا انتظام ہمیں کرنا ہے۔ آج میں نے اپنے گاؤں میں ایک تقریر کی اور ماشاءاللہ اس کا اثر ملا۔ میں جب دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کے بچے تعلیم کے اوقات میں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، اور جو والد ہیں گاؤں کے نکڑ پہ چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے چائے پر چائے پی رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غریب ہوتے ہیں، تعلیم کا خرچہ ہوتا ہے۔ میں نے صرف والدین سے یہ کہا کہ آپ ایک ہفتہ چائے مت پیجیے، اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے شکر اور چائے پتی خرید لیجیے، اور جو پیسہ بچے اس سے آپ 2 کتابیں خرید لیجیے، اور اپنے بچوں کو جس وقت وہ کھیل رہے ہوتے ہیں صبح اور شام محلے کی مسجد اور مکتب میں بھیج دیجیے۔ کتاب کا پیسہ بھی ہو گیا، استاد کو دینے کی فیس کا بھی پیسہ ہو گیا، اور گھر میں جب آپ چائے پیئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی چائے پینے میں شریک، اور وہ لال چائے صحت کے لیے زیادہ مفید ہوگی بنسبت دودھ والی چائے کے۔ اس طرح کا اگر کی کوشش اگر ہم کریں تو ہم ادھر ادھر کی فضول خرچیوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر کتنی فضول خرچیاں کریں، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک دن یا ایک ہفتہ، لیکن اسی میں سے کچھ پیسہ بچا کر بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ہم کوئی ادارہ، کوئی مکتب، کوئی محلے میں چھوٹا سا کمرے کرائے کا مکان لے کر کوئی انجمن کے تحت اگر دینی بنیادی تعلیم کا اہتمام کر لے تو کیا ہمارا نقصان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو 1 مہینے تک یہ تحریک چلے گی کہ ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں اپنی سماجی زندگی میں، ان کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اسی میں ہے کہ جب تک انسان کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ دن کے اجالے میں ہو، رات کی تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی کچھ کرتا ہے تو اس کی خبر اگر والدین کو نہیں ہے، اس کی خبر اگر پولیس کو نہیں ہے، اس کی خبر اگر انتظامیہ کو نہیں ہے، اس کی خبر اگر عدالت کو نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کی عدالت میں سب چیز خود بخود بول دے گی۔ کیا بتایا گیا؟ ہمارے جسم کے جو باڈی پارٹ ہے نا، یہ بھی گواہی دے گا۔ ایسی عدالت وہ ہوگی جب بچے کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ایسی تعلیم دے دی جائے کہ تمہارا کوئی بھی عمل اگر تم نے ہاتھ سے کیا ہے تو تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، قدم سے چل کر کوئی برائی کا کام کیا ہے تو قدم تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ سے کیا ہے تو ہاتھ گواہی دے گا۔ جب ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسا ذہن بچوں کو سکھایا جائے گا کہ کیا وہ بچے برائی کی طرف مائل ہوں گے؟ 1000 بار استغفار پڑھیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، اور کبھی اگر بھولے بھٹکے اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو رب کی بارگاہ میں سر بسر خود ہو کر توبہ و استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ مدنی معاشرے میں کسی سے اگر کوئی ذرا سی لغزش ہو جاتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اس کی جو سزا ہو اسی دنیا میں مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترس میں ٹہلا دیتے، پھر دوبارہ آتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اس دنیا کی سزا ایک بار ہے اور اس دنیا کی سزا دائمی ہے، ہمیشہ ہمیش ہے۔
قرآن میں پڑھتے نا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، جو سزا ملے گی وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ ایسی تعلیم کے ساتھ، ایسے عقیدے کے ساتھ، ایسی فکر کے ساتھ اگر ہم بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ ان سماجی برائیوں سے لڑنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے فراموش کر دیا تو آج پوری کی پوری تحریک چل رہی ہے، لابیاں کام کر رہی ہیں کہ بچوں کو روحانیت سے، دین سے دور کر صرف میٹیریلزم کی طرف لایا جائے، مادیت کی طرف لایا جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہی اسی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس سے آگے کی زندگی کا تصور کچھ نہیں۔ ڈارون نے کہہ دیا انسان کیسے پیدا ہوا، اسی کو مانتے چلو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو عقیدہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، اور وہی حاکم بھی ہے، اور اسی کی عدالت میں ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیاری حدیث ہے کہ جس طرح سے چرواہا جب جانوروں کو لے کر چرانے جاتا ہے تو پوری کوشش اور دھیان کے ساتھ رہتا ہے کہ کوئی جانور اس کے ریوڑ سے بھٹکے نہیں اور اس جانور پر کوئی جانور حملہ آور نہ ہو، یعنی بھیڑیوں سے بھی بچانا چرواہا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی مثال کے ساتھ حدیث میں کہا گیا کہ کلکم راعین، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، چرواہا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے چرواہا پن میں جو جانور ہے اس کے بارے میں سوال ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور ہر کسی سے اس دن قیامت کے دن سوال ہوگا جو تمہاری رعیت میں ہے، یعنی تمہاری نگرانی اور نگہبانی میں ہے۔ ہماری نگہبانی میں ہماری اولاد ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں، اگر ان میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے ذمہ داری کو محسوس کرے اور کچھ وقت نکالے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے۔ آج عجیب ماحول ہو گیا، گھر میں بیٹھتے ہیں، باپ ہے ایک موبائل میں مصروف، ماں ہے دوسرے موبائل پہ مصروف ہے، بچے ہیں وہ تیسرے موبائل پہ مصروف ہیں، 2-2 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی۔ تہذیب، ادب، بڑوں کا احترام، شفقت، نرمی، یہ وہ خوبیاں ہیں جو بچے کہانیوں کے ذریعے سے سیکھتے تھے۔ آج بچے کہانیاں نہیں دیکھتے، آج بچے کیا دیکھتے ہیں؟ کارٹون دیکھتے ہیں، اسپائڈر مین بننا چاہتے ہیں، شیوا بننا چاہتے ہیں، موٹو پتلو بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بچہ خالد نہیں بننا چاہتا، کوئی بچہ صدیق نہیں بننا چاہتا، کوئی بچہ علی نہیں بننا چاہتا۔ یہ آئیڈیل ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور بچے مصروف ہیں اور ہم دوسری اس میں مصروف ہیں، لیکن ہم بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت نہیں بتاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہیں سناتے، حضرت عمر فاروق کی عدالت کے قصے نہیں سناتے، اور حضرت عثمان غنی کی صحابت کے قصے کہانیاں نہیں سناتے، انبیاء کرام کی زندگیاں نہیں بتاتے، تو بچوں کو معلوم نہیں ہوتا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ثواب کیسے ملتا ہے اور سزا کا حقدار انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ صرف اسی کا اہتمام نہ کریں کہ بچوں کو کسی دینی تعلیم کے لیے کسی مکتب میں بھیج دیں، بلکہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالیں، بچوں سے بات کریں، ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان پر آپ توجہ دیں، اپنائیت لگاؤ، چاہت پیار کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو
انہی تباہیوں کا ہم سامنا کریں گے جن تباہیوں سے آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلائے، برائیوں کے راستے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد میں مصروف رکھے۔ اللہ حضرت علی رحمۃ اللہ کے شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دن لہو میں ہونا تجھے، کھیل کود میں دل بگاڑ دیتے ہیں، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں ہونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف خدا کی جو دولت ہے وہ پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے کہ قبر کی رات، پہلی رات کس کی زیارت ہوگی، اس کے سامنے ہم کون سا کردار، کون سی سیرت اور کون سا چہرہ لے کر جائیں گے۔ اس کو یاد رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد مصباحی صاحب سے ان کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ عنوان کے تحت انہوں نے بہت ہی جامع گفتگو ہمارے سامنے رکھی۔ زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، اپنے بال بچوں کو کیا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے سامنے رکھا۔ ان کی تقریر کا نچوڑ یہی تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے